یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود اللہ خالق و مالک کائنات عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ٹاپک ہے اذکار کی برکات، اذکار کی اہمیت۔ ذکر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، یہ مسلمانوں کے دلوں کا سکون ہے، دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، انسان کو اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے۔ اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، ثمرات کیا ہیں، اسی پر آج بات ہوگی۔ مہمانان گرامی سے آپ کو ملوانے سے پہلے میں اپنا UAN نمبر دہرائے دیتا ہوں، جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ 0421117000000۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، جس پر آپ میسج کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ 032156520000۔ ناظرین، ہمارے مستقل پینلسٹ فضیلت الشیخ مفتی مولانا محمد نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ معروف عالم دین ہیں، خطیب ہیں، فضیلت الشیخ محترم حافظ فہیم الرحمان سیف صاحب حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیر و عافیت سے ہیں؟ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں دے۔ محترم شیخ فاروقی صاحب، اپنی گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ اب فرمائیے گا کہ اذکار کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ اذکار عبادات میں کیسے شمار ہوتے ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ذکر کا اصل معنی ہے یاد۔ تو انسان جس کو بھی یاد کرتا ہو، چاہے وہ دل سے کرے، چاہے زبان سے کرے، چاہے اپنے وجدان سے کرے، اپنے احساسات سے کرے، تو وہ چیز انسان کے ہاں بڑی بنتی جاتی ہے، بے شک، اور اس کی اہمیت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، کئی لوگ بچپن کے جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن بہت پیارے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن وہ یاد میں نہیں ہوتے، تذکرے میں نہیں ہوتے، بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ کبھی جا کے کہیں ملتے ہیں سال ہا سال بعد، تو بندہ کہتا ہے کہ اچھا یہ وہ ہیں، ویسے ذہن میں نہیں تھے۔ تو یاد جو ہے نا، اصل میں وہ ایک اہم ترین عمل ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو کیا مطلب کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد وہ بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تو ذکر اذکار کہ آپ کثرت سے ذکر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محافل کے اندر بھی اللہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی عظمت وہ پتہ چلتی جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جب چاند کی چاندنی اپنے جوبن پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ بالکل، بغیر کسی اوٹ کے، بغیر کسی تکلیف کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھو گے بغیر کسی پردے کے روز قیامت۔
سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند سے اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی. بے شک. جیسے لوگ چاند دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے محبوب کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ ہمیں ان آفاقی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اس کی یاد کی طرف آنا ہے. تو شرعاً تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کسی عبادت کے متعلق کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا، جیسے کہ نماز ہے، جیسا روزہ ہے، وہ اپنے محدود وقت میں ہیں. لیکن جب آئی ذکر کی باری تو اذکر اللہ ذکراً کثیرا، اہل ایمان تم نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس کی یاد. اور ہر مقام پہ ذکر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں ذکر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر خیر، اس کا تذکرہ زبان سے، اور پھر زبان کے بعد اپنے دل سے سوچتے رہنا، کیونکہ تفکر اور جو تدبر ہے یہ بھی ذکر میں آتا ہے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی کائنات کے بارے میں اور اس کے اس نظام کے بارے میں سوچتا رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف بھی کی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین، یہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا، اس میں نشانی ہے اولو الالباب، یعنی عقل والوں کے لیے. اچھا، یہ اولو الالباب کا لفظ بھی معنی خیز ہے یہاں پہ، کہ لب کہتے ہیں اصل میں اس چیز کو جو عقل کا ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیے عقل تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا، لیکن استعمال اسے کوئی کرتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اسے استعمال کرتا ہے. اس استعمال کرنے کو اصل میں لب کہتے ہیں. تو اولو الالباب وہ ہیں جو عقل کو استعمال کرنے والے ہیں. عقل تو ہوتی ہے ہر ایک میں، لیکن وہ دیکھیں کوئی دنیا میں اس کو لگا لیتا ہے، کوئی کس طرح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے، شعور والے اور عقل کو کام میں لانے والے وہ لوگ ہیں جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو کثرت سے ذکر کرنا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر، تو ہر اعتبار سے اپنے دل سے، اپنی زبان سے کرتے رہنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت بہتر. اپنے محترم سیف صاحب فرمائیے گا کہ اذکار کا انسانی ذہن پر اور نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے حضرت مفتی صاحب. ذکر جو ہے اور اذکار جو ہیں، ان کا انسان کے ذہن پر، انسان کے اخلاق پر، اس کی نفسیات پر اور اس کے نفس پر اثر ایسا ہے کہ انسان کا نفس ہی اصل جو ہے وہ میدان ہے عمل کا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھائی اور برائی دونوں انسان کے نفس کے اندر فطرتی طور پہ موجود ہیں. فطرتی طور پہ اللہ رب العزت نے انسان میں خوبیاں بھی رکھی ہیں، اس کی آزمائش کے لیے کچھ خامیاں بھی رکھی ہیں. جب انسان ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک سائیڈ کو چنتا ہے تو اس کے اندر وہ فطرتی اخلاقی خوبیاں یا خامیاں غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر انسان کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف جڑی رہے اور انسان اپنے اس نفس کے اندر اللہ کی یاد کو مسلسل جاری و طاری رکھے تو انسان کے اوپر اخلاقی خوبیاں بڑھتی ہیں، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی اچھائیاں مضبوط ہوتی ہیں. قد افلح من زکاہا، اس کے نفس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے، اس کی سوچ کے اندر جو فکر ہوتی ہے وہ ایمانی فکر ہوتی ہے، اس کے اعمال کے اندر جو ترجیح ہوتی ہے وہ اچھائیوں کی ہوتی ہے، حسن اخلاق کا وہ بندہ مالک بنتا ہے. لیکن اگر انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے تو پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر کے گزرتا ہے اور اپنے وقت کو، صبح کو، شام کو اور اپنے اوقات اور معاملات کو ذکر سے خالی ہو کے گزارتا ہے، اس کے نفس کے ساتھ پھر اللہ شیطان ایک جوڑ دیتے ہیں. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. پھر اس کے ذہن کے اندر آنے والے خیالات، تصورات اور اس کو ملنے والی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ شیطانی ہوتی ہے، وہ رحمانی نہیں ہوتی. وہ فطرتی طور پر اچھائیوں کو نہیں چنتا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک تقابل کیا ہوا ہے ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ کی یاد کو شامل رکھا ہے. بدر کا وہ مارکا تھا، میدان سجا ہوا تھا،
اور 313 افراد تھے، خالی دامن تھے۔ اللہ نے انہی معاملات کے اندر جب تربیتی پہلو نازل فرمائے قرآن پاک میں، سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کے سارے مضامین میں، تو وہاں اللہ رب العزت نے ایک حکم اور ایک تبصرہ اس پورے گروہ پہ کیا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ میدان میں جاؤ تو وہاں پہ ثابت قدمی کے ساتھ دوسرا عمل کیا کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ کمی ان کے ذہن پہ حاوی نہیں ہوئی، اور ان کے تعداد کی قلت اس کو ڈرانے پہ نہیں مجبور کر سکی ان کو۔ اسباب ان کے پاس نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمت ان کی مضبوط کی۔ مزید اللہ رب العزت نے ان کے اندر اپنی طرف سے ان کے اندر اعانت کے اور نصرت کے معاملات ان کے دلوں کے اندر اتارے۔ دوسری طرف وہ پہلو تھا کہ جنہوں نے اپنی سوچ کے اندر اللہ کو بھی یاد نہیں کیا، اللہ کے ذکر کی طرف بھی راغب نہیں ہوئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اذ زین لہم الشیطان اعمالہم، ان کو جو خیال اور ان کو جو دل کے ارادے ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہوئے وہ شیطانی تھے۔ انہیں دھوکا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں، ہماری طاقت اتنی زیادہ ہے، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہم تیاری میں اتنے بھرپور ہیں، تو ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ لیکن یہ شیطانی وہ وسوسہ ہوتا ہے، شیطانی وہ ایک انسان کے لیے دھوکا ہوتا ہے کہ جس میں ڈال کے انسان کو اللہ سے دور بندہ کر دیتا ہے، شیطان کر دیتا ہے، شیطان دور کر دیتا اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایک کالر ہے آن لائن، پہلے وہ لیں گے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے، سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ فرمائیے بھائی کیا اللہ پوچھنا کا چاہیں گے؟ احسان ہے۔ جی پہلے تو پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ سر کہ بہت ہمارے شکریہ لیے یہ آپ رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ کا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے سوال پوچھنے سے جھجک جاتے ہیں کہ جو شریعت اللہ کے نبی نے کہا کہ ضرور ہر بات پوچھ لینی چاہیے، تو میں یہ ایک بہت سا سوال ہے جو لوگ نہیں پوچھتے کہ مرد اور عورتوں اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کریں، تو کچھ عورتوں کے جو پلکنگ کا مسائل ہے وہ ایسی مشابت ہوتی ہیں مردوں جیسی، اور چہرے پر اور بھی بال ہوتے ہیں مردوں جیسے، مشابت ہو جاتی ہے، تو ایسے بالوں کو اس کو تھریڈنگ کرنا یا پلکنگ کرنا، اس میں کیا حکم ہے کہ اس کا خامد یہ اس سے کہے کہ اس کو عورتوں جیسا زیب و زینت اختیار کرے؟ تو اس میں رہنمائی کیجیے گا، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے۔ جی یہ جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کو تو حکم ہے اور ان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ، کہ اپنی زینت اپنے خامدوں کے لیے اپنے یعنی اس کے سامنے اظہار کریں، اور گھر میں جو محرم افراد ہیں ان کے سامنے کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ مرد کو بھی اسی طرح اچھا رہنا چاہیے، اچھا بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد بھی زینت اختیار کریں، ایسا نہیں ہے، لیکن فطرتی طور پر ظاہر ہے عورت جیسے بنے سنورے تو خاوند کو بھی اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ تو دوسری یہ بات کہ جو چیز شریعت نے منع کر دی ہے وہ خامدوں کو بھی اس پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو چہرے کے بال ان کو نوچنا، یہ متنمسات کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب ایسے بنیں گے، سنوریں گے، اور یہ شیطانی ہیلے یا اس طرح کی وہ چیزیں اختیار کرنا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں شرعی حدود کے اندر رہ کے ایسا کریں تو اس کا جواز ہے، نہ خاوند کو اس پہ مجبور کرنا چاہیے، نہ عورت کو ایسی امور اختیار کرنے چاہیے جس کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر تو بن سنور لے، لیکن حقیقی طور پہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوتی ہو، جیسا کہ لعنت بھی کی گئی ایسی خواتین پہ۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جیسے مردوں سے مشابت ہوتی ہو، جیسے بعض خواتین کی مونچھوں والی جگہ زیادہ بال آ گئے یا ایسا، تو وہ تو ظاہر ہے اس کو حل کریں گے کوئی نہ کوئی اچھے طریقے سے۔ باقی جو عام نارمل چہرے پہ ہیں بال وغیرہ وہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں، اور وہ ایک فطرتی سے ہوتے ہیں، وہ حسن میں اضافہ ہی کرتے ہیں، وہ ایک فطرتی حسن ہوتا ہے، تو اس کو روکا گیا اس سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پلکیں بنانا یہ درست نہیں ہے، جو اس کی فطرتی ایک حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو رکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔
جی شیخ صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے کال سے پہلے. جی، اللہ کی ذکر کے ساتھ جڑنے کا انسان کی نفسیات پہ اثر اور اس کے ذہن پہ اثر یہی ہوگا کہ اسے رہنمائی اللہ کی طرف سے ملے گی. اس کو آنے والا خیال، اس کو دکھنے والا رستہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اور اگر انسان اللہ کے ذکر سے نہیں جڑے گا تو شیطان، قرآن پاک کی آیت ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان پہ غالب آ گیا، اور ایسے غالب آیا کہ جیسے کسی سواری کے اوپر، کسی جانور کے اوپر لگام ڈال کے اس کو اپنے قابو میں کر لیا جاتا ہے اور وہ کہیں دائیں بائیں ادھر ادھر ہل نہیں سکتا. جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، شیطان ان پہ اس طرح اپنا کنٹرول پورا کر لیتا ہے. اور فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کے ذکر سے بلا دیتا ہے اللہ کا ذکر. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطانی گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ اس کی فوج بن جاتے ہیں. قرآن پاک کی اگر آپ آخری سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ جو وسوسے ڈالنے والے شیطان ہوتے ہیں ان کے دو روپ ہیں. ایک ان کا روپ ہے انسانی صورت میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر شیطان غالب آ کے اور ان کی سوچ اور فکر کو اپنے ساتھ ملا کے اتنا پکا اور پختہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ انسانی روپ کے اندر شیطان کے کرندے بنے پھرتے ہیں. وہی شیطان کا گروہ ہیں، وہی شیطان کی فوج ہیں. اور یہاں پہ وہ آئے کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں سے اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا، اللہ کے ذکر سے وہ دور ہو گئے. تو یہ نفسیات کو اور انسان اپنی فطرت کو اگر خوبیوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو ذکر کہا جاتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ انسان کے دل کی غذا ہے. اگر دل کی غذا اسے ملتی رہے تو دل جو ہے وہ جسم کے اندر شاد اور آباد رہتا ہے اور ایمان کے ساتھ پھلتا اور پھولتا ہے. اور سلف صالحین اور علماء اور صلحاء ان کے نزدیک وہ دل جس کے پر ذکر نہیں ہے اور جو ذکر کے ساتھ جڑا نہیں ہے وہ جسم کے اندر ایسے پڑا ہے کہ سارا جسم اس کے لیے قبرستان ہے، وہ مردہ ہے. اس لیے ہمیں اس سوچ کو اور اس چیز کو مد نظر رکھ کر آگے چلنا ہے کہ اگر ذکر کے ساتھ ہم جڑیں گے تو فطرت کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوگی. اللہ رب العزت اس کے لیے ہمارے سامنے رستے کھولیں گے، ہدایت دیں گے. اور والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اللہ ان کو تقوی بھی دیں گے، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ بھی کریں گے. اور اگر ذکر سے نہیں جڑیں گے تو پھر وہ شیطان حاوی ہوگا اور شیطانی سوچ کے ساتھ چلیں. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، قرآن و حدیث میں اذکار کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بتلائیے گا. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تو یہ تلقین کی امت کو کہ ان کی زبان جو ہے ذکر سے وہ تر رہے اور ذکر کرتے رہیں، اور ذکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. اب ذکر کی جو صورتیں ہیں اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان خود سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور شریعت جو ہماری رہنمائی کرتی ہے یعنی خود سے زبان میں ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد. تو یہ بہت فضیلت والا کام ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو. مثلا بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بندہ ادھر سے کہہ رہا ہے، یہ ذکر اذکار کر رہا ہے. تو یہ کلمات اتنی شان رکھتے ہیں، اتنی اہمیت، یہ کہنے والا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کلمات اللہ کے عرش کے قریب گھومتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اس بندے کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں جس نے یہ کلمات کہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس کا ذکر وہاں پہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑی اس نے کوئی نیکی کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے وابستہ ہے. تو یہ ایک فضیلت ہے بہت بڑی کہ چرچا وہاں پہ ہو عرش بنی پر. تو یہ انسان کے لیے اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی. کوئی شک نہیں. تو اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، ان ذکرنی فی نفسی، کہ اگر وہ اپنے آپ میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اپنے آپ میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ لوگوں میں میرا تذکرہ کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، سبحان تو میں ان میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں جو ان سے بہت بہتر ہے. اللہ اکبر. سبحان تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ذکر کیا اور وہ بس پتہ نہیں اس کے کیا نتائج اثرات، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ ان میں تذکرہ کرتا ہے جو ان سے بہت بہتر ہے. یعنی فرشتوں میں تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ بندے میرا تذکرہ ادھر کر رہے ہیں اور لوگوں میں کر رہے ہیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا، اس کی یاد
وہ لوگوں میں کرنی چاہیے، اور ایسے اس کا انداز ہو کہ فہم کے انداز سے، تفکر کے انداز سے. یہ نہیں میں عرض کر رہا کہ لوگ بیٹھیں اور سارے مشترکہ طور پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں، ایسی کوئی دلیل یا ثبوت نہیں ہے. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی قدرتوں کا اظہار اپنی مجالس میں کریں، یہ بھی ذکر ہے. بے شک. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے تو تین لوگ آئے، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ایک ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گئے، ایک جو ہے مجلس کے اختتام پہ بیٹھ گئے، اور ایک جو ہے وہ باہر ہی سے چلے گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے تھے. وہاں پہ الفاظ ہیں کہ ذکر کی وہ تھی، ایک تذکرہ تھا اللہ تعالیٰ کی یاد کا. تو وہ ایسے نہیں تھا کہ سب لوگ کوئی مشترکہ طور پہ ذکر کر رہے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں پہ علیحدہ علیحدہ تبصرہ کیا. وہ یہ تھا کہ اما هذا فعرض اللہ عنہ، کہ وہ جو تھا اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا. یہ مجلس کون سی تھی؟ یہ واعظ کی تھی، یہ نصیحت کی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اس کی عظمت بیان فرما رہے تھے. تو وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعراض کیا. اچھا، وہ جو آگے نہیں آیا، وہ مجلس کے اختتام پہ ہی بیٹھ گیا، اس نے شرم کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی. یہ حدیث. اچھا، جو آگے بیٹھ گیا، یعنی پھلانگے بغیر ایک سائیڈ سے ہو کے وہ آگے آیا، اس نے آگے جگہ بنانے کی کوشش کی، تو اس نے جگہ بنائی اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جگہ دی. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام اور حیثیت بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ کی یاد، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا تذکرہ وہ ہمیں عام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. اور وہ مجلس جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ما من قوم یجلسو، کہ کوئی بھی قوم اگر کسی جگہ پہ بیٹھتی ہے، ولم یذکر اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، ولم یصلوا علی نبیہم، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، الا کان علیہم طرا، تو وہ مجلس ان کے لیے وبال ہے، یعنی ان کے لیے ہلاکت خیز ہو سکتی ہے. ان شاء عذبہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے اس جرم پر کہ وہ جمع ہوئے تھے، انہوں نے ساری باتیں کی. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، ہر بات کر لیتے ہیں، سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے، اپنے حالات پہ بھی بات ہوتی ہے، یہ وہ، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں وہ مجلس ان کے لیے وبال نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان مالائے اعلیٰ میں فرمائے گا. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. شیخ، لائف بہت ٹف ہے، اس مصروف ترین زندگی میں اذکار کو عادت بنانے کے لیے انسان کون کون سے عملی طریقے اختیار کر سکتا ہے؟ اس کا میں جواب لیتا ہوں، لیکن ایک کالر آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم ندیم صاحب لاہور سے. جی سر فرمائیے. میرے 2 کویشچن ہیں اور ایک آپ کا ہے. آپ نے یہ 2-3 روز پہلے ایک سوال پوچھا تھا حضرت صاحب سے کہ اگر کوئی قرآن پاک حفظ کر لے اور بعد میں بھول جائے، نہ یاد رکھ سکے، تو اس کے لیے کیا کوئی مسائل ہیں یا زوال ہے، کیا ہے؟ تو وہ جواب نہیں دیا گیا، وہ وقت ختم ہو گیا. ٹھیک، وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا اس لیے اس کا جواب نہیں آ سکا. فرمائیے دوسرا. ایک تو یہ اس کا جواب دے رہے ہو. 2 سوال میرے ہیں کہ اگر وضو کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے تو زیادہ جو ہے 10 نیکی ہے، سنا ہے کہ اگر نفلوں میں یا نماز میں پڑھا جائے تو پھر 100 نیکی ہیں، پتہ نہیں ہاتھ لفظ کے بدلے. یہ ذرا کائنڈلی. اور نمازوں کے متعلق بھی بتا دیں کہ جو جامعہ مسجد میں نماز باجماعت پڑھے وہ زیادہ جو ہے سنا ہے 500 نمازوں کا ثواب ہے، تو یہ ذرا کائنڈلی. ٹھیک ہے. ٹوٹل 3 کویشچن ہو گئے. جی. پہلے تو ان کے سوال کا جواب کہ جو جتنی بڑی مسجد ہو تو اس کے اجر میں کچھ اضافہ اور وہ ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ کوئی طے شدہ نہیں ہے، لیکن جامع مسجد جتنی بڑی مسجد ہوگی یہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ مومن کے لیے وہ یعنی اچھا نمازی جتنے زیادہ ہوں، کیونکہ جماعت جتنی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت وہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ آپ اپنی جو قریب مسجد ہے
اس کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک دوسری مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے اسے روکا، انہوں نے کہا کہ جو تمہارے گھر کے قریب مسجد ہے وہاں پہ تم نماز پڑھو، یعنی اس کا حق ہے۔ ہمسائیگی کا جیسے حق ہوتا ہے، اسی طرح مسجدیں بھی ہماری ہمسائیگی کا حق رکھتی ہیں کہ جو جہاں پہ رہتے، اگر سارے لوگ دیکھیے کہ شہر کی یا اپنے ٹاؤن کی وہ بڑی مسجدوں میں جائیں گے تو چھوٹی مسجدیں تو پھر آباد نہیں ہوں گی، تو ان کو بھی آباد کرنا ہے اور ان کے محلے والوں کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ مساجد محلوں میں تعمیر کی جائیں، تو محلوں میں جب تعمیر کرنی ہے اس کا مطلب ہے اس محلے کے لوگ وہاں پہ آئیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا ان کا جو سوال ہے کہ وضو کر کے قرآن مجید پڑھنا، کہ اس میں 10 نیکیاں بڑھ جی اس سے نہیں بڑھتی، یعنی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وضو کے اثرات ضرور موجود ہیں، اور تمام جو ائمہ کرام ہیں، یعنی جو ائمہ اربعہ ہیں رحمہ اللہ، ان کے نزدیک وضو کرنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس بات سے رکے کہ میرا وضو نہیں ہے اب میں قرآن مجید نہ پڑھوں، تو یہ بات غلط ہوگی۔ یعنی وضو کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، وضو کرنے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، غور و فکر کا، اللہ سے تعلق کا وہ سلسلہ جو بڑھ جاتا ہے، اور قرآن مجید بہترین ذکر ہے، جیسے کہ آج ہم ذکر کی بات کر رہے ہیں، تو جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے تو سمجھے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر وہ کر رہا ہے، اور یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو وہ ذکر جو ہے وہ ہر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ہر وقت کیا جا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ حالت جنابت نہ ہو، اس کے علاوہ ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وضو کے اپنے اثرات موجود ہیں۔ تیسرا جو ان کا سوال ہے جو واقعتاً اس دن رہ گیا، وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو شخص قرآن مجید بھول جائے تو اس کی سزا کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں، لیکن ان کا استنادی حیثیت ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات ہیں جہاں سے بھی آتی ہیں اور جو بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یہ اعراض کرنا اور بات ہوتی ہے، اور اس بھول جانا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں یہ تو ثابت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی بھول جائے تو یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا ہوں، نسیتو کے لفظ نہیں کہنے کہ میں بھول گیا ہوں، بلکہ اسے کہنا چاہیے نسیتو، مجھے بھلا دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کے ادب میں سے یہ بات شامل ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا میں بھول گیا ہوں، بلکہ یہ کہنا ہے مجھے بھلا دیا گیا، یعنی شیطان کی طرف سے ایسے ہوا ہے۔ تو جیسا کہ ابھی شیخ نے آیت کا حوالہ بھی دیا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان پہ غالب ہوا، اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اب قرآن مجید بہترین ذکر ہے تو اس نے وہ بھلا دیا۔ اچھا، اب یہ بات کہ پھر وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ وہ پوچھے گا کہ لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتی فنسیتہا، کہ آیاتنا فنسیتہا، کہ ہماری آیات اس طرح تجھ پر آئی تھیں اور تو نے بھلا دیا تھا، تو آج میں تجھے بھلاتا ہوں، اللہ، یعنی بھلا دیا جاتا ہے تجھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھولنا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی وہ سزائیں جو حدیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے، اور اس بھلانے سے مراد عملی طور پہ بھلانا، اس کے عمل کے حساب سے بھلانا، ان کے الفاظ کے حساب سے بھلانا، یہ شامل ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے کوئی حفظ قرآن کرے نہ، یا کوئی اپنے بچوں کو کرائے نہ کہ یہ بھول گئے تو اس کی یہ سزا ہوگی، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات مصروفیات کی وجہ سے انسان ہوتا ہے وہ منزل اتنی نہیں رکھ سکتا، تو اس کی وہ سزا نہیں ہوگی۔ جب وہ پڑھ رہا ہے، جب وہ اہمیت دے رہا ہے، وہ یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تو ایسے سمجھے وہ اس کے سفر میں ہے، کوئی منزل دہراتا رہتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس وجہ سے اپنے بچوں کو یاد نہ کروانا کہ یہ بھول گئے تو یہ عذاب یا یہ آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو تلقین کرتے رہیں کہ وہ جنہوں نے حفظ کیا وہ پڑھیں۔ اصل میں ان سزاؤں کی وجہ سے اپنے بچوں کو حفظ قرآن سے روکنا یہ درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ان کی تربیت کریں کہ وہ پڑھتے رہیں، لیکن اگر کوئی کسی سے ایسے ہو گیا وہ پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ
بہت بہتر، اس سے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے۔ بہت بہتر۔ ناظرین، برکات رمضان سے ٹرانسمیشن جاری ہے، اذکار کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی، ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں، اسٹے ود اس۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ UAN نمبر 04211170000 جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 03215652000۔ ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے اذکار کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی۔ محترم شیخ فہیم الرحمن سیف صاحب، بریک میں جانے سے پہلے آپ سے ایک کویسچن کیا تھا کہ اس مصروف زندگی میں اذکار کو عادت بنانے کے لیے کیا عملی اقدامات جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کسی بھی عمل میں جب تک اللہ کی توفیق شامل نہ ہو، انسان وہ عمل نہیں کر سکتا، بالخصوص جب وہ عبادت کا ہو، نیکی کا ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض نمازوں کے بعد اذکار بتلائے اور سکھلائے ہیں، ان میں ایک ذکر بڑا پیارا ہے، اس کے الفاظ ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بلکہ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں ایک صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ الفاظ دہرانا نہ چھوڑنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے سب سے پہلے ہر انسان اللہ سے توفیق مانگے کہ انسان کو اللہ اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دے اور اپنے ذکر کے لیے اس کا دل کھول دے اور اس کے لیے آسان کر دے۔ اعنی کے الفاظ ہیں ہماری اعانت فرما، مدد فرما۔ اور ظاہری بات ہے بغیر کسی اللہ کی توفیق کے اور مدد کے کوئی بھی انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، اور شیطان اس کو روک سکتا ہے۔ اس لیے پہلا اہتمام تو یہ کریں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں، اور یہ ان الفاظ کی کثرت سے ہم جو ہے نا وہ دہرائیں، تاکہ اللہ ہمارے لیے ہمارا دل بھی کھولے، ہمارے لیے اللہ رب العزت ذکر آسان فرمائے۔ دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ زندگی جتنی بھی مصروف ہے، انسان کے معمولات تو اس کی زندگی کے ساتھ ہر طرح کے جڑے ہیں، اور اسلام کا یہ احسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی سیرت کا یہ ہم پر احسان ہے کہ ہر عمل جو ہم نے دنیا میں کرنا ہے، کسی بھی پہلو سے کرنا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے ذکر جوڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جوڑی ہوئی۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو دعا موجود ہے، صرف اہتمام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی صبح کا آغاز ذکر کے ساتھ کریں، اپنے ہر عمل کا ذکر اور اپنے ہر عمل کی دعا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے آپ سیکھ لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کی ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور اس کی عادت بھی پڑے گی۔ اگر ہم اپنے اعمال کے اندر خود ہی ذکر شامل نہیں کریں گے تو وبال اس کا پڑے گا کہ ہمارے ہر عمل کے اندر جو ہے وہ شیطان شامل ہوگا۔ تو اللہ سے توفیق مانگے تو تمام اعمال کرنے ہیں، وہ چاہے سفر کرنا ہے، چاہے تجارت کرنی ہے، چاہے ملاقات کرنی ہے، چاہے ہنسنے اور خوشی اور غمی کے معاملات ہیں، چاہے لین دین کے معاملات ہیں، جس طرح کے حتیٰ کہ یہاں تک اندازہ کیجئے کہ اگر کسی نے بیت الخلاء میں جانا ہے تو اس کے لیے اذکار موجود ہے، ذکر موجود ہے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہے تو ذکر موجود ہے، گھر سے نکلنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، بازار میں جانا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، سیڑھیوں کے اوپر جانا ہے، سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہے، ہر عمل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی الگ ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ذکر کی ہی خصوصیت کے حوالہ سے علماء صحابہ اکرام میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ واحد عبادت ہے کہ جس کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے، کوئی ٹائم ہی متعین نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی حالت اور کیفیت بھی متعین اور خاص نہیں ہے، بلکہ ابھی جو آیت مبارکہ پہلے شیخ نے تلاوت فرمائی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے کھڑے لیٹے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ تو مصروفیت کوئی آڑے نہیں آتی، مصروفیت کوئی بہانہ نہیں بنتی، صرف ہماری کوشش اور اللہ کی توفیق جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بہت خوب۔ یہ بھی فرمائیے کہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کو پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ان اذکار کو اگر کوئی انسان پڑھے گا تو وہ اپنی فضیلت اور اپنی افادیت خود بتاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک دعا پڑھ کے دیکھیں،
ان تمام اذکار کے اندر وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے، جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال۔ اللہ مجھے عاجزی سے محفوظ فرما، میں عاجزی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو کون انسان ہے جو اس وقت نہیں چاہتا کہ مجھ پہ سستی حاوی نہ ہو؟ کون انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ مجھے کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے کسی قسم کی بے بسی نہ دیکھنی پڑے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اذکار جو ہیں صبح شام کے اذکار، ان اذکار کی الفاظ کے اندر ہی وہ فوائد چھپے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور وہ تمام کے تمام انسانی ضروریات ہیں، انسان کے قدم قدم کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، تو عافیت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری۔ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، میرے وجود میں، میرے بدن میں، میری سماعت میں، میری کان، میری آنکھ میں، ہر چیز میں مجھے عافیت عطا فرما۔ ایک الفاظ ہیں ذکر کے صبح شام کے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ اسے راضی رکھتا ہے، اس کے لیے جو فیصلے کرتا ہے اس میں اس کو اللہ رب العزت خوش رکھیں گے۔ تو کون خوش نہیں ہونا چاہتا؟ کون اللہ کی رضا نہیں چاہتا اور خود اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہونا چاہتا؟ ایک الفاظ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ 3 دفعہ جو پڑھے گا صبح سے لے کر شام تک، اللہ اسے ہر نقصان سے، ہر شر سے محفوظ رکھیں گے۔ کون نہیں چاہتا شر سے محفوظ ہونا؟ تو فوائد ان اذکار کے اندر چھپے ہیں۔ آپ جو مانگتے ہیں، آپ جو بولتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے، اور جب آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ شیخ فرمائیے گا کہ اذکار کی برکات سے انسان کی لائف میں کیا چینجز آتی ہیں؟ جی، اس کو ایک تو جو جس موضوع پہ وہ دعا کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، ایک تو وہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ ذکر اور دعا، اس دونوں کے اندر جو فرق ہے یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ ذکر جو ہے یہ ہمیشہ بندہ کرتا رہتا ہے، اور یہ جڑا ہے معاملات کے ساتھ، صبح و شام کے اذکار جیسے بہت سے حوالے دیے شیخ نے۔ تو یہ ہے ذکر ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن دعا جو ہے اس کے لیے خاص اوقات رکھے گئے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ الوابل الصیب میں لکھتے ہیں کہ جو ذکر ہے یہ دعا سے زیادہ افضل ہے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں ذکر میں اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اس کی حمد، تعریف، اس کی قدرتوں کا اظہار، جیسے رب العرش العظیم اور دیگر ایسے ہوتا ہے کہ کتنے بڑے عرش کا مالک ہے، تو وہ افضل ہے اس سے کہ بندہ اپنی دعا کرے۔ یعنی بندہ یہ کہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اس سے یہ بہتر ہے نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو وقت اس نے مانگنے میں لگانا ہے اپنے لیے کچھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں کرے، تو یہ ظاہر ہے ذکر دعا سے افضل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا وہ دعا ذکر ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذکر ہے وہ زیادہ عام ہے، دعا اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر زیادہ ہونا چاہیے، اور ذکر سے جو نتائج انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے، کہ جیسے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ہر اعتبار سے اس کی تصدیق، یعنی سائنٹیفکلی اور جسمانی طور پر بھی، مشاہداتی طور پہ محسوس ہوتی ہے باقاعدہ، اور خصوصاً قرآن جیسا ذکر جو کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے تو یہ بہت بہتر ہے۔ کالر ہے، پہلے کالر لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم انصر صاحب مندرہ سے۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال ہے کہ کھانا کھاتے وقت کیا ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں؟ جس طرح ہم سحری کر رہے ہیں اور آپ کا پروگرام بھی لگا ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ اس طرح دے سکتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی کیا فطرانہ دے سکتے ہیں اور کتنا دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ جی، یہ سوال کی بنیاد غالباً یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کھانا خاموشی سے کھانا چاہیے، تو یہ بات تو احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے کھانا کھائیں۔ ہاں، یہ سائنسی طور پر یہ بہتر ہے کہ آپ جو کر رہے ہوں اسی طرف آپ کی توجہ ہو، تو وہ کھانا جو ہے نا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے تو آپ کے جسم پہ اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو کسی کام میں لگانا ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ بس طبی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ فوائد زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کھانے پر ہی فوکس کریں، یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہوں وہی کر رہے ہوں وہ بہتر ہے. آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں توجہ ادھر ہے، اور کان اگر ادھر لگتے بھی ہیں، کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو یہ ٹھیک ہے. یعنی شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بچ جائیں تو اچھی بات ہے. اور دوسرا جو ان کا سوال ہے فطرانے کے حوالے سے، فطرانہ جو ہے نا یہ رمضان کے آخر میں دینا چاہیے، کیونکہ اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے تومۃ للمساکین، کہ مساکین کے لیے یہ کھانا ہے، یعنی جن لوگوں کو میسر نہیں آتا. اور دوسرا طہرۃ للصائم، کہ روزے دار کے لیے طہارت کا باعث، یعنی اس نے جو روزے رکھے تھے اس میں جو کمی بیشی رہ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ اسے وہ معاف کر دے گا اس فطرانے کی. اس وجہ سے صحابہ کرام، جیسے صحیح بخاری میں ہے، وہ آخری روزوں میں وہ دیا کرتے تھے. اور اس کا اصل وقت جو ہے رمضان کے اختتام پر، یعنی چاند رات جب شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے وہ سحری نماز عید سے تک ہے، اسے پہلے دینا ہے. ہاں جو باہر کے ممالک سے اگر فطرانہ نے بھیجنا ہے وہ تو ظاہر ہے پہلے بھیجیں گے، لیکن یہاں پہ بالکل آخر میں اس کو تقسیم کیا جائے تاکہ وہ جو طہرۃ للصائم بن جائے، کہ ہر روزے کا وہ ایک کفارہ بن جائے. بہت خوب. گفتگو کر رہے تھے آپ اذکار کی برکات کے حوالے سے. ہاں جی، تو اس پہ دلوں کا اطمینان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بے شک. آج کے اس دور کے اندر جب ہر بندہ پریشان ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی اور ایسی کیفیات میں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد وہ کرتا رہے، اور جب اسے موقع ملے. اس میں ہم سے جو سوال ہوتے ہیں عموماً وہ یہ ہوتا ہے جی وضو کے بغیر ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ویلڈ کویسچن. جی ہاں جی کر سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کوئی پوچھتے ہیں جی ہم لیٹ کے موبائل سے پڑھ سکتے ہیں ذکر اذکار یا قرآن مجید؟ تو پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پہلوؤں کے بل بھی اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں. تو جس بھی کیفیت میں ہو آپ، کچھ کیفیات چھوڑ کے، تو آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح خواتین ہیں، وہ اب سحری کا وقت ہے تو وہ سحری بنا رہی ہیں، ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں. کالر ہے ایک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. والسلام. سعید باجوہ صاحب جناب بول رہے ہیں. جی سر، کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. میں بیمار آدمی ہوں جی. میں پہلے تو مینوں شوگر سی، پھر مینوں دل دی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ تو اس تو بعد مینوں ہے فالج، کہ میں وچ روزے کوئی رکھ لینا کوئی چھڑ دینا، تے میں اگلے دن، میں 2 دن پہلوں مینوں پھر روزہ میں رکھیا تے رات مینوں 2 گھنٹے دنداں ہی درد پیا بڑا شدید. میں پھر کل روزہ نہیں رکھ سکیا. ٹھیک. ہلو جی آپ فرمائیں. ہوں تسی مینوں دسو کہ میں جدھر روزہ نہ رکھ سکا وہ کوئی ہدیہ کی کراں؟ میں مینوں مشورہ دیو، مینوں گل پوری. میں اور میرے کو کی حال ہے؟ روزے میرا دل کرتا رکھن تے اگوں میری طبیعت ساتھ نہیں دیندی. زندگی دا پتہ نہیں، عمر رسیدہ بندے ہاں. ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب. جی جس حالت میں یہ ہیں ان سے بالکل واضح ہے کہ یہ مستقل طور پر ان کو یہ علیل ہے اور ان کو تکلیف ہے. تو اس صورت میں تو فدیہ دیں گے. یعنی جو روزے رکھ رہے ہیں وہ رکھیں، جو نہیں رکھ سکتے ان کا فدیہ دیتے رہیں. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ جو روزے رکھوانے کا تصور ہے یہ درست نہیں ہے. بس ایک مسکین کو کھانا فراہم کرنا ہے، بے شک وہ جو پکاتے ہیں گھر میں وہ کسی کو دے دیں، یا جو صحابہ کرام نے بتایا 1.25 کلو جو اناج ہے وہ فراہم کر دیں، یا اکٹھا دے دیں، جتنے روزے رہ گئے بعد میں دے دیں. یعنی یہ اجازت ہے انہیں، جتنے روزے رہ جائیں بعد میں اس کا اکٹھا فدیہ بھی دے سکتے ہیں. اب ایک مسکین کو کھانا دے سکتے ہیں ایک روزے کے عوض، تو یہ ہو جائے گا ان کی طرف سے فدیہ. اور یہ شریعت نے سہولت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو اجر ملتا رہے گا. بالکل. جو کسی بیماری یا عذر کی بنیاد پر روزے سے یا کسی بھی نیکی سے رہ جاتا ہے، جس کو وہ تسلسل سے کرتا آیا ہو ساری زندگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ ثواب کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور اسے اجر وہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ، بچے اور نوجوان اذکار کو اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ اس سے تمسک کس طرح اختیار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بچے چونکہ والدین کی اور اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو عادات ہم ان کی تربیت کر کے پیدا کرتے ہیں وہی ان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں. عام طور پہ یہ اہتمام تو آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر سکول کے اندر سلیبس میں کچھ دعائیں شامل ہوتی ہیں اور ان بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، یاد کروائی جاتی ہیں. لیکن اگلی آ کے کمی اور کمزوری آ جاتی ہے کہ جب والدین
ان کو مکمل طور پہ توجہ سے دہرانے کا اہتمام نہیں کرتے. وہ تمام مواقعوں کی دعائیں جیسے صبح اٹھنے کی دعا ہے. کالر ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کاموں کی سے روبینہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سحری کی دعا اور افطاری کی دعا پڑھنی لازمی ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ کال کے لیے. فرمائیے گا مفتی صاحب. جی سحری کی دعا تو کوئی منقول نہیں ہے، بسم اللہ ہی پڑھنی ہے. وہ جو کہا جاتا ہے وَبِ صَوْمٍ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ تو نیت کے الفاظ وہ زبان پہ لائے گئے ہیں، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اس کا مطلب سحری کے لیے کوئی خاص دعا ہے ہی نہیں، صرف بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں کھانے کے مکمل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھنی. اور جو افطاری ہے تو بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھ لیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے تو دعا ہی نہیں آتی، اب میں کیا کروں، تو وہ دعا یاد کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یہ مستحب ہے. یعنی آپ پڑھیں گے تو اجر ملے گا. اور ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے، جو ان دعاؤں کے مفہوم میں چیزیں پوشیدہ ہیں، ان راز کو حاصل کرنے کے لیے ان دعاؤں کو پڑھنا بہت اچھا ہے. بہت خوب. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ماشاء السلام اللہ. ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. اقبال صاحب لاہور سے. ہیلو. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ پروگرام بہت اعلیٰ چل رہا ہے. اللہ بہت خیر شکریہ کرے. سر، بہت شکریہ. عرض یہ کرنی تھی کہ صرف اللہ کا ذکر افضل ہے یا سبحان اللہ کہنا افضل ہے؟ یعنی اس میں ذات اور اس میں صفات میں کون سا ذکر بہتر ہے؟ کیونکہ اللہ زیادہ بندہ کہہ سکتا ہے بنسبت سبحان اللہ الحمدللہ. یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے، بہت مہربانی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. فرمائیے مفتی صاحب. جی قرآن و سنت میں کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ہے جس میں صرف اللہ یہی ہو. جتنے بھی ذکر اذکار منقول ہیں ان میں سبحان اللہ الحمدللہ یعنی ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، یا اس کے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا دیگر ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا اور اس کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی تنزیہ. اور مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اظہار، اس کی قدرتوں کا اظہار، اس کی پاکی بیان کرنا، اس سے تنزیہ کرنا، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کی تحمید، اس کی حمد و ثنا اور اس کا اظہار کرنا، اصل میں یہ ذکر ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہیں، صرف اللہ کی بجائے آپ یہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے جو قرآن و سنت میں منقول وظائف ہیں. اور ان سب میں ایسے ہی ہے، صرف اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے پوری صفات کا لا الہ الا اللہ کہہ لے بندہ. جی لا الہ الا اللہ تو افضل الذکر ہے نا. لا الہ الا اللہ کہہ لے، سبحان اللہ الحمدللہ اور ایسے. اور ایک حدیث میں جو علامات قیامت کی حدیث ہے کہ یہ کہا گیا کہ قیامت تب قائم ہوگی جب زمین میں اللہ نہیں کہا جائے گا. تو اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صرف اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل قیامت کے قریب اور قیامت ان لوگوں پہ آئے گی قیامت جب زمین پہ اللہ کہنے والا ہوگا ہی کوئی نہیں. تو اس سے بھی ہم مراد لیں تو یہی ہوگا کہ سبحان اللہ کے ساتھ اللہ ہے، الحمدللہ کے ساتھ اللہ ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کے ساتھ، اور ایسے جتنے بھی کلمات ہیں ان کو ساتھ کوئی بتانا چاہیے کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، بالکل اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں. تو یہ اصل مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے نام سے بھی جڑی ہوئی ہے. اس کا نام بھی بڑا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ آپ کے رب کا نام بھی بہت بابرکت ہے. وہ لینا کیسے ہے؟ وہ لینا ایسے ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بہت خوب. شیخ صاحب جی کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی کال. فرمائیے. جی بچوں کے حوالہ سے جو بات ہو رہی تھی، ان کی تربیت میں یہ چیزیں تو شامل ہیں لیکن ان کے اوپر ان کو پریکٹس نہیں کروائی جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان پہ بیٹھے بچے کو دیکھا جو کھانا کھا رہا تھا اور کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ٹوکا اور کہا کہ سب ملا، سب سے پہلے اللہ کا نام لو، اور کل بھی امین کل مما یلیک، پھر آگے الفاظ ہیں.
معنی کیا ہے اس چیز کا کہ اگر اس نے صبح بسم اللہ پڑھنے میں یا اللہ کا ذکر کرنے میں سستی کی ہے تو رسول اللہ نے موجود ہو کر فوراً اس کو بتلایا ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ان کو اذکار سکول یا مدارس میں یاد کروائے جاتے ہیں انہوں نے ان کو عملی طور پہ تو گھروں میں ہی پورا کرنا ہے. واش روم انہوں نے گھر میں جانا ہے, سیڑھیاں انہوں نے گھر میں چڑھنی ہے, دسترخوان پہ انہوں نے گھر میں بیٹھنا ہے. تو ذمہ داری ہے کہ ان کو جو اذکار یاد کروائے جاتے ہیں ان کی پریکٹس کروائی جائے اور ان کی عملی زندگی کے اندر ان کو شامل کیا جائے. بہت خوب. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عمر صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہے؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی اللہ کا بڑا احسان ہے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے کیا کھانا کھاتے وقت ٹوپی لازمی پہن سکتے ہیں یا نہ پہنے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کے لیے سر. جی مفتی صاحب فرمائیے. جی کسی حدیث مبارکہ میں کھانے کے ساتھ ٹوپی پہننا یا سر پہ کچھ رکھنا یا سر ڈھانپنا بالکل ہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ تو لگتا ہے عوام کے اندر یہ کوئی ایسا مشہور ہوگا تو وہ پھر چیزیں رائج ہیں, یہ تو نہیں ہے ایسا کچھ. جی بالکل. گفتگو کر رہے تھے آپ نوجوانوں کے حوالے سے. جی بڑی پیاری. جی دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے ایک بڑا اچھا سلسلہ چلتا ہے. آج کل ٹوائز مل رہے ہیں اور آج کل اس طرح کے کارڈز مل رہے ہیں جن کے اندر ان کو کھیل کھیل کے اندر اذکار یاد کروائے جا رہے ہیں. وہ طریقہ بھی بڑا اچھا ہے. ایک گھر کے اندر میں نے بڑا اچھا منظر دیکھا. وہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی تھے شعبان بٹ صاحب, وہ وفات پا گئے ہیں, نوجوان ہی تھے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. انہوں نے اپنے گھر کی ہر جگہ پہ ایک لکھ کے لگایا ہوا تھا, ایک پرچی لگائی ہوئی تھی. سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو وہاں اللہ اکبر, واش روم ہے تو اس کے پیچھے انہوں نے. کالر ہیں ایک ادھر ہی سے بات کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈراپ ہو گئی ہے کال. جی آپ فرمائیں. تو ان کا یہ عمل بھی بڑا اچھا تھا کہ انہوں نے یہ بڑا اہتمام کیا تھا. گھر کے ہر کمرے کے سامنے انہوں نے اللہ کے ذکر اور موجودہ جو اس کے متعلقہ ذکر ہے اس کو لکھ کے لگایا ہوا تھا. اور بچوں کی وہ عادت بن گئی ہے. بچوں کی عادت تو بڑوں نے بنانی ہے, جیسے وہ بنائیں گے ویسے بچے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے. نوجوان خاص طور پہ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنی سوچ فکر بنانی ہے, اپنا لائحہ عمل انہوں نے اختیار کرنا ہے. تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا رستہ کون سا چننا ہے. اگر شیطانی رستے کی طرف چلنا ہے تو اس کے لیے تو اسباب بڑے بکھرے پڑے ہیں, لیکن اگر نیکی کی طرف چلنا ہے تو ذکر ان کے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے. اگر ذکر کریں گے تو اللہ کی رہنمائی ہوگی اور اللہ ان کو ہر قدم پہ ان کو سہارا دیں گے. بڑا ایک معروف واقعہ ہے اصحاب کہف کا, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ جب انہوں نے حوصلہ کیا تو اللہ نے ان کی اور ہمت بڑھا دی. وہ کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو اور مضبوطی دے دی. اگر اللہ سے جڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت اسی طرح نوجوانوں کو دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ایک پیارا پہلو ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نوجوان اپنی سوچ کو جوڑتے ہیں تو وہ ابھی ابتدائی ایام میں تھے, لڑک پن کے ایام میں تھے, تو ان کو اس وقت کنویں میں پھینکا گیا. تو جب کنویں میں پھینکا گیا تو اتنی سی عمر میں تو ان کو ڈرنا چاہیے تھا, ان کے حواس باختہ ہونے چاہیے تھے اور ان کے ذہن کے اوپر ڈر اور خوف طاری ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں اللہ نے رہنمائی کیسے کی, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہ انسان کو اللہ الہام کی صورت میں رہنمائی کرتے ہیں. وہ انسان کو اللہ سوچ کے اندر ایسی مضبوطی دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر بہتر فیصلے کر سکتا ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے اپنی سوچ کو جوڑتا ہے. نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے. ایک بڑا اور پیارا اس حوالہ سے واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب بچپن کا دور تھا تو اس وقت تو فرعون بچوں کو مار رہا تھا, قتل کر رہا تھا, اور بڑے بچے مارے جا رہے تھے. پتہ نہیں کتنے مارے گئے کئی سالوں کے اندر. کسی کے ذہن کے اندر خیال نہیں آیا کہ میں بچے کو بچاؤں کیسے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ملتا ہے اور وہاں بھی یہ الہامی کیفیت ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. وہ وہی الہام ہی ہے کہ اس کو آپ دودھ پلاؤ اور پھر اس کو جو ہے دریا کے اندر ایک جو ہے نا صندوق میں ڈال دو. یہ بڑا ایک سوچ فکر والا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یاسر ندیم صاحب لالا موسیٰ سے. سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اصل میں ہم نے نا ایک ادھر نا گاؤں میں نا مدرسہ جو ہے نا بچیوں کا جو ہے وہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بلڈنگ بن گئی ہے, پلستر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بچیوں کے مدرسے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں یعنی کوئی آپ لوگوں کا نمائندہ یا کوئی بندہ ادھر آئے جو اس کو نا مدرسے کو یعنی ہم چلانا چاہتے ہیں. وہ خاص کر بچیوں اور عورتوں کے لیے ہم نے نا
وہ اس کو یعنی تیار کیا ہے. ابھی باقی کام تو ہو گیا, پلستر کا باقی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح یعنی ہم سے رابطہ بندہ کر لے تو یہ گاؤں میں ہم یہ بچیوں اور عورتوں کے لیے یہ جو ہے نا کام کرنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول کرے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ ہوگا. شیخ صاحب فرمائیں. جی اس کا ماشاءاللہ ہم مبارکباد دیتے ہیں. یہ سمجھے انسانیت کی تعمیر کا اور لوگوں کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. یہ اسلام کے قلعے مدارس اور خصوصاً خواتین کی تربیت کے اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے. جن لوگوں نے بھی حصہ لیا تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ان سے رابطہ کر لیں گے. ہماری ٹیم کے افراد جو موجود ہیں ان سے پھر انشاءاللہ. کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ڈراپ ہو گئے ہیں. شیخ یہ فرمائیں کہ اذکار کی قبولیت کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ہاں جی, اذکار کی قبولیت کے لیے ایک تو دیکھیے جیسے زبان ہے نا ذکر کر رہی ہے, اس طرح اس کا تعلق دل سے ہو. تعلق اگر دل سے نہیں ہے, صرف زبان سے ہے, تو وہ پھر جو ہے نا قبولیت میں فرق آ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ گفتگو کر رہے ہوں لیکن توجہ کسی اور طرف ہو, وہ انسان کو بھی فیل ہو جاتا ہے اس کی اب توجہ میری طرف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سب کو جانتا ہے, علیم بذات الصدور ہے, تو جتنا اس کی طرف توجہ ہوگی وہ دل میں اس کی عظمت ہوگی تو اسی قدر زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ذکر جو ہے نا وہ مسنون ہونے چاہیے. ہم نے دیکھا کئی لوگ جو ہے نا ایسے اذکار اور ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں جو مسنون نہیں ہوتی. اب دیکھیے ذکر اذکار صبح سے شام تک, رات گئے تک, بلکہ رات کو کبھی آنکھ کھلے تو بھی ذکر اس وقت کا بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو جب اتنے وسیع ذکر اذکار موجود ہیں قرآن و سنت کے اندر, تو پھر اپنے لیے موقع ہی کیسے بچتا ہے کہ بندہ اپنے وہ ذکر اذکار وہ شامل کرے یا اپنی وہ وظائف وہ لائے اس میں. تو قرآن و سنت ہی کے کرنے چاہیے, اس سے دوہرا اجر ہے. ایک تو سنت پہ عمل کا اجر ملے گا اور دوسرا ذکر کا ملے گا, تو یہ دوہرا اجر ہمیں لینا چاہیے. تو اس سے یعنی ایسے سمجھیں وہ ذکر اذکار کے اثرات ہماری زندگی پر زیادہ اچھے سے مرتب ہوتے ہیں. اور دل اور زبان اور اس میں خشوع کا ہونا, جیسے عبادت ہے نا وہ خشوع کے بغیر یعنی عاجزی کے بغیر نہیں ہے. تو اسی طرح دیکھیے جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ مثلا اس نے کہا, تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کی پاکی بیان کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنی کمی کوتاہی, اپنا عجز, اپنی انکساری وہ اس کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ باتیں جب ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوگی ہم اس کے اثرات کو کیسے پالیں گے؟ ایک بندہ ہے وہ مسجد میں جاتے ہوئے کہتا ہے اللہم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب یہ بندہ ذکر کرتا ہے, اب اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جس گھر میں آ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مرکز ہے. ادھر ہی سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہد صاحب سے آلکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. فرمائیں سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں انجیکشن سے یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کس سے؟ ریپیٹ کیجیے گا انجیکشن سے یا ڈرپ سے؟ ذرا اونچی بولیے گا. میرا خیال ہے انجیکشن یا ڈرپ کا پوچھ. انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ. ابھی مفتی صاحب آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں. مفتی جی صاحب انجیکشن اور ڈرپ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں طاقت کے لیے, جو جسم میں طاقت اور ان کا تعلق معدے سے ہوتا ہے, وہ تقویت پہنچاتی ہیں, ان سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جو محض دوائی کے لیے ہوں ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو دوا کے لیے ہوں, کسی درد کے لیے ہوں, ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی انجیکشن اور کر رہے تھے بڑی پیاری اذکار کے حوالے سے. جی اذکار میں یہ ہے کہ ایک اور کالر آ گئے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شفاعت علی صاحب نارووال سے, کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. سر ذرا اونچی بولیے گا, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جناب, صحیح سناؤ. اللہ کا بڑا احسان ہے سر, الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی جناب, ناروال سے بول رہے ہیں. جی جی سر فرمائے. میں پوچھنا تھا کہ ایک آدمی کا فطرانہ کتنا ہے؟ ایک آدمی کا فطرانہ کتنا ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی وہ ہے ایک سا کہتے ہیں
2.5 کلو کو ہمارے ہاں جو وزن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور سا جو ہے نا یہ 2.5 کلو کو کہتے ہیں. اب 2.5 کلو کس کا؟ جو بھی اناج آپ کھاتے ہیں، جیسے ان کا علاقہ ہے اس میں زیادہ چاول بھی کھائے جاتے ہیں تو چاولوں کا دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، جو انسان کھا رہا ہے اسی کے مطابق وہ ادا کرتا رہے. اس میں منقع بھی ہے، کھجور بھی ہے اور اناج بھی ہے جو گندم یا جو وہ لیتے ہوں، اور اسی طرح چاولوں کا بھی. جس کے مطابق 2.5 کلو وہ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے. تو آج کل مناسب جو ہے تقریباً 300 کے قریب یہ. ٹھیک. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عباس صاحب گجرانوالہ سے. سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، نا کھانا روزہ رکھنے کے بعد جی الٹی آئی جائے کیا آئی تو کوئی روزے میں پرابلم تو نہیں بنتی ہے؟ بہت شکریہ کال کے لیے. روزہ رکھنے کے بعد وامٹنگ اگر آ جائے؟ ہاں جی، روزہ رکھنے کے بعد اگر خود سے قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی قے لائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. یہ حدیث میں فرق موجود ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی خود لے گا قے، یعنی کوئی ایسا ذریعہ استعمال کرے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر خود سے آئی ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. آپ گفتگو کر رہے تھے اذکار کی قبولیت کے حوالے سے. ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ اب ایک انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اب کہے کہ اس کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے، زبان سے تو کہہ رہے ہیں نا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ افتح لی ابواب رحمتک، لیکن اس کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے آیا ہوں. سبحان اللہ. اب رحمت سے اس کے جسم پر، اس کے جان پر، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوں گے. اس میں اس کا وہ کول مائنڈ ہوگا، اس کے اندر حوصلہ ہوگا، اس کے اندر لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک اچھا مقام اور مرتبہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ان ذکر اذکار کی وجہ سے ہوتی ہیں جب انسان کا دل اور ذکر وہ ایک ساتھ چل رہے ہوں. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عبداللہ صاحب میاں والی سے. سر کیسے مزاج ہے؟ خیر و عافیت سے؟ سر میرا سوال ہے، ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے. سوال ہے میرا صدقہ اور خیرات کے حوالے سے نا. صدقہ اور خیرات کی فضیلت ہمیں کافی سننے کو ملتی ہے، لیکن دونوں کا بنیادی فرق کیا ہے اور ان کی ادائیگی کے متعلق جو ہے مسئلے جیسے کہ صدقہ الٹے ہاتھ سے دینا چاہیے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس کے بارے میں کائنڈلی وضاحت کریں تھوڑی سی. جی بہت شکریہ سر. فرمائیے. جی، زکوٰۃ تو لازم اور فرض کو کہتے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. تو مال زکوٰۃ جب ہم ادا کر دیتے ہیں اپنے مال میں سے اور یہ سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر ہوتی ہے زکوٰۃ. تو یہ جو ہے نا مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو ہم نکال دیتے ہیں وہ اوساخ الناس، اوساخ المال ہے، یعنی لوگوں کا میل کچیل ہے. تو اس وجہ سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو حرام کیا گیا کہ وہ نہیں یہ لے سکتے. اچھا، دوسرا جو سوال ہے صدقہ کا. صدقہ جو ہے نا ایمان کی تصدیق کے لیے، اس کا جو لفظ ہے نا ورڈنگ، اسی کا معنی ہے کہ ایمان کی تصدیق، یعنی آپ اسلام ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں، آپ جب صدقہ دیتے ہیں اسے سمجھیں آپ کے ایمان اور اسلام پہ مہر ثبت ہو رہی ہے کہ واقعی آپ صحیح مومن ہیں. کیونکہ پیسہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ایک معنی رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. جو بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے. تو باقی یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے صدقہ دینا چاہیے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ دائیں سے خرچ کریں تو بائیں کو بھی نہ پتہ چلے. یعنی رازداری سے کریں جتنا ہو سکتا ہے. ہاں اگر ضرورت پیش ہو کہ آپ بتانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ اس بارے میں بھی خرچ کرنا ہے، پھر وہ جائز ہوتا ہے. تو صدقہ جو ہے وہ عمومی جو ہم کرتے ہیں اس میں فرض نہیں ہے، وہ کرنا چاہیے. اگر کوئی بخیل بن جائے تو وہ ٹھیک نہیں. یعنی زکوٰۃ دے دی، پورا سال وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دے، خرچ ہی نہ کرے، ہاں زکوٰۃ دے، تو یہ بخل ہوگا. اس سے روکا گیا اور اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. بہت بہتر. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لحم صاحب فیصل آباد سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام ٹی کا پیغام ہمارا بات خود بن جائے. ارے آمین آمین. اور دلوں میں بساوے لوگوں سے. آمین. بہت شکریہ. شکریہ. میں نے یہ مفتی صاحب سے کرنا ہے جی جی کہ صدقہ فطر جو اب اس وقت لوگ غربت کی لکیر سے بہت نیچے، تو صدقہ فطر 2-4 روز پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو جس کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے وہ اگر اس کی گنجائش سے زیادہ پیسے ہو جائیں تو وہ بھی صدقہ فطر دے گا یا اسے رخصت ہے؟
ٹھیک، السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب. جی پہلے تو دیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صدقہ فطر اگر ضرورت ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیزرونگ ہیں اور ان کو یہ ضرورت ہے، یہ چلیں یہ کر لیں گے، کھانے کے لیے کچھ کر لیں گے، عید پہ کوئی اہتمام کر لیں گے، تو کچھ دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ روزوں کا فطرانہ ہے، ہم نے روزوں کے لیے فطرانے کے لفظ سے ہی ہے کہ روزوں کا جب ہم نے اختتام کرنا ہے نا، یعنی فطر کہتے ہیں روزے کو چھوڑنے کو، روزے جب ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ فطرانہ اصل میں ہے اسی کا، لیکن 2-3 دن پہلے دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. باقی یہ رہا کہ اگر یہ ہر ایک پہ ہے، اچھا کوئی غریب ہے نا تو اس کے پاس بھی اگر گنجائش ہے تو وہ دے گا. اگر کسی کے پاس فطرانہ ہی اتنا جمع ہو جاتا ہے تو وہ بھی دے ضرور، اس کو ادا کرے. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پر بھی فطرانہ فرض کیا تھا. غلام جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ آزاد مردوں سے کم تر حیثیت کے مالک تھے. ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر شیخ صاحب کراچی سے. جی ظفر شیخ کراچی سے بول رہا ہوں جی. احادیث کے متعلق مفتی صاحبان سے سوال یہ کرنا ہے کہ آج کل کافی مفتی صاحبان ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے اسلام کے، وہ ڈفرینٹ وے میں احادیث جو ہیں وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. کیسے پتہ لگے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ تھوڑی سی چلیے، بہت اسکولس آئے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حدیثوں پہ شروع سے کافی رہا ہے. تو ہم کیسے کریں جن کو اتنی نالج نہیں ہے اور اتنی کچھ احادیث ایسی ہیں جو قرآن سے کلیش نہیں کرتی، وہ سمجھ میں آتی ہیں. مگر میرے ذہن میں یہ ہے، میں بالکل زیادہ پتہ نہیں ہے، مگر زیادہ تر ضعیف حدیثیں ہیں. تو ہم پھنس جاتے ہیں کہ یہ حدیث جو یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو ہم پھر کیا کریں؟ بہت سے، میں آپ کو صرف 1 منٹ اور لوں گا. میرے ایک رشتے دار ہیں، کہتے جی ہم نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی کیونکہ مولانا صاحب اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سے رکھتے ہیں، جی کس سے رکھتے ہیں میں نام نہیں لے رہا. تو یہ تھوڑا گائیڈ کریں کہ ہم کون سی گائیڈنس کو آپ کی ایکسپرٹ آپ مفتی صاحبان کے کیا کریں، کیسے کریں، اصل حدیث کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، فرمائیں. جی اس پہ ایسا ہے کہ حدیث کے صحت و ضعف کے باقاعدہ اصول حدیث کا ایک فن ہے، اور یہ امت مسلمہ کے پاس ایسا ایک ذریعہ ہے جو کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اس کے باقاعدہ اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ حدیث کس طریقے سے ضعیف ہوتی ہے اور کیسے صحیح. یہ بیان کرنے والے پر منحصر ہے، اور آج الحمدللہ یہ شعور اس خطے میں بھی بیدار ہو رہا ہے. باقاعدہ حدیث کے ضعف اور صحت کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، لیکن ابھی بھی بہت گنجائش باقی ہے. لوگ اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح حدیث ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. محدثین کرام نے جب سند اس کی بیان کر دی، انہوں نے بعد والوں پہ یہ چھوڑا کہ وہ اس کی تحقیق کریں. تو اب علماء کی یا مفتیان کی ذمہ داری ہے، وہ جب بیان کرتے ہیں وہ دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے ضعیف. اور اس کا جو زیادہ تر کام ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ کر دیا. اس کے بعد بھی محققین نے اس پہ کام کیے، اور بہت سی تخریج اور تحقیق شدہ کتابیں جو ہیں وہ ہر کتاب کی تقریباً تفسیر کی، حدیث کی کتابوں کی موجود ہیں. تو اس وجہ سے جو مفتیان ہیں یا علماء ہیں یا اہل علم ہیں، ان کو یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کرنی چاہیے کہ وہ صحیح اور ضعیف کا فرق کر کے بیان کریں، تو اس سے معاملہ حل ہو جائے گا. اور جو وہ بتا رہے ہیں وہ اختلاف بھی نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آزاد صاحب، آزاد کشمیر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں جی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں لیکن اس میں شد مد کی غلطی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں لیکن وہ جو قلم والا قرآن ہے اس کو ٹچ کر کے تو میں اس کو پڑھتا ہوں. تو کیا اس میں وہی ثواب ہے یا اس میں وہ پڑھنے کا اور ہے اور اس میں سننے کا اور ہے؟ بہت شکریہ کال کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے گا. جی میرا خیال ہے وہ پین پین قرآن. اس میں یہ بات دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور یہ جس رستے میں یہ علم کے حصول کا رستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی علم حاصل کرتا ہے، یہ علم حاصل کر رہے ہیں
تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. جو قرآن مجید پڑھنے کی نیکی ہے وہ اپنی جگہ پہ 10 نیکیاں، لیکن علم حاصل کرنے کی جو نیکی ہے یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس عمر میں وہ جو فرما رہے ہیں کہ میں صحیح طرح بھی تجوید سے پڑھ نہیں سکتا، کوشش کرتا ہوں. ہاں کوشش کرنی چاہیے. جی تجوید سے اس کے جو تمام مخارج ہیں اس کے مطابق، تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سا لفظ ہے، اس کا مادہ کیا ہے، کیونکہ بڑا فرق ہوتا ہے نا. تو جیسے ضلالت ہے، اب یہ ضاد سے بھی ہے اور زے سے بھی ہے، اب ان دونوں میں فرق ہے. تو وہ فرق ایسے ہی پتہ چلے گا نا جب آپ دونوں کے مخارج علیحدہ علیحدہ کریں گے. تو یہ تو سب کو ہماری دعوت ہے کہ وہ قرآن مجید یتلونہ حق کا تلاوتی ہی ایسے پڑھیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تاکہ وہ سننے والے پر بھی اثر کرے، پڑھنے والے کو بھی اس کا پتہ چلے. یہ ہمارے شعور بیدار ہونا چاہیے. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. احمد صاحب لاہور سے. سر فرمائے. کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ سنائیں خیر و عافیت سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. جی بہت شکریہ سر، سنتے ہیں آپ کی کمپلیمنٹ. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے. جی فرمائیں. میری بیگم جو ہے نا 7 ماہ سے پریگننٹ ہے. اچھا. تو میں اس کا فدیہ کیا روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں، اس کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ. جی وہ ایک مسکین کو کھانا یہ فدیہ ایک روزے کا. جو خود کھاتے ہیں نا وہی کھانا کو زیادہ پکا لیں اور کسی مسکین کے حوالے وہ کر دیا کریں، بے شک سحری کے وقت یا افطاری کے وقت، تو ان کا فدیہ ہو جائے گا. اگر بعد میں دینا چاہتے ہیں تو بھی سہولت موجود ہے. بعد میں پورے کیے جا سکتے ہیں یہ؟ بعد میں پھر یہ ہوگا نا، ابھی وہ پریگنینسی ہے، پھر بعد میں رضاعت کے ہوں گے مسائل، تو پھر اگلا سال آ جائے گا، کیونکہ 2 سال تو دودھ پلانے کی مدت ہے. تو اس طرح پھر وہ پینڈنگ ہوتے جائیں گے. تو شریعت نے یہ سہولت دی ہے. جامع ترمذی کی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضیہ جو دودھ پلاتی ہے اور حامل جو امید سے ہے، ان دونوں کے لیے رعایت دی ہے کہ وہ فدیہ دے دیں تو ان کا کافی ہو جائے گا. تو یہ فدیہ ہے. یا پھر 1.25 کلو تقریباً اناج جو یہ کھاتے ہیں، مثلاً یعنی گندم یا آٹا، اس کے حساب سے وہ دے دیں ایک مسکین کو ایک دن کے روزے کے بدلے، تو یہ کافی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اذکار کے حوالے سے بڑی خوبصورت آپ گفتگو کر رہے تھے. مزید کویسچنز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے کالرز ماشاءاللہ بڑی کثرت سے ہیں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی محمد شعیب صاحب قصور سے. کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر، فرض نماز میں یا نفلی عبادت میں مثلاً آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ اجازت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ کی نگاہوں کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ کہاں کہاں رکھتے تھے. یعنی جب آپ کھڑے ہیں تو آپ اپنے سر کو جھکا کے رکھتے اور آپ کی نگاہیں سجدے والی جگہ پہ ہوتی ہیں. رکوع میں تو آٹومیٹکلی اس جگہ پہ ہیں، سجدے میں بھی سجدے والی جگہ پہ ہیں. تو اسی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے تو انگلی جو ہم ایسے کھڑی کرتے ہیں تو انگلی پہ نگاہ ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آتا ہے. تو اس میں کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آنکھیں بند ہوں. ہاں اگر اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن پوری نماز میں ہی آنکھیں بند کر کے رکھنا، تو اس سے ہم کہیں گے یہ سنت سے مطابقت نہیں ہے اس بات کی. تو اتفاقی طور پر ہو جائیں، جیسے بندہ کبھی کسی کام میں مگن ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلا، بند ہوگی تو اور بات ہے. مستقل بند رکھنا اور پھر اہتمام سے بند کرنا، یہ باتیں مطابقت نہیں رکھتی سنت نبویہ سے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد ظفر اللہ صاحب جہانیہ منڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. فرمائیں سر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اترانے کا پوچھنا تھا کتنا؟ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ کال کے لیے. جی ایک سا ہے 2.5 کلو تقریباً ہمارے ہاں جو رائج ہے 2.5 کلو. اس حساب سے انہوں نے یا تو گندم دے دیں، گندم کے عوض، آٹے کے عوض، جو کے عوض، کھجوروں کے عوض، یعنی جو جو قیمت بنتی ہے جو ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دے سکتے ہیں. تقریباً عام جو نارمل ہے وہ 300 ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لوگ دھڑا دھڑ کال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. محترم شیخ صاحب آپ کی آمد کے لیے بہت شکریہ، ہم نے آپ سے آج استفادہ کیا. ناظرین برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری تھی. اذکار کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس کے طریقہ کار کے حوالے سے کہ یہ انسانوں کی زندگی ہے، اس سے دلوں کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. ہمیں بھی اذکار کے اوپر ہمیشگی اور مداومت اختیار کرنی چاہیے. پروگرام کا وقت بالکل کلوز رہ گیا ہے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 1 منٹ کی دعا فرمائیں.
الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي آمین. خوش رہیے، شاد آباد رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی. اللہ حافظ و ناصر. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان.